أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآواز بلند پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولا الثقلين حضرت جی وقار خالق کی کائنات مالک ارض و سما کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کی ہے، نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے رکوع سجود اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ نماز کے متعلق چند ایک باتیں آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنی ہیں۔ میں وضو کے متعلق اور پھر نماز کے فضائل کے متعلق صف بندی کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے گفتگو کی ہے۔ آج ہماری جو گفتگو ہے وہ نماز کے ادائیگی اور نماز کے طریقے کے متعلق ہے۔ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے نماز کے لیے وضو ہے۔ نماز کا جو طریقہ بیان کیا جائے گا اس میں فرائض واجبات سنت مستحب ساری چیزیں آ جائیں گی، لیکن اس سے قبل جو نماز کی شرائط ہیں ان کا ذہن میں ہونا ضروری ہے، اور یہ فرائض کے درجے میں ہیں اور یہ 6 ہیں۔ ٹوٹل جو نماز کے فرائض ہیں وہ 13 ہیں، 7 نماز کے شروع ہونے کے بعد اندر داخل ہیں اور 6 نماز سے باہر ہیں، جس کے لیے سب سے پہلی چیز آپ جس جگہ نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ پاک، اس کے بعد آپ کے جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، سطر کا چھپا ہوا ہونا، ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ مرد کا سطر ہے، اور عورت کا ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ پورا جسم اس کے لیے سطر ہے۔ بعض خواتین کو دیکھا جاتا ہے نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں اور ان کا دوپٹہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ سر کے بال نظر آتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں یہ شرعاً درست نہیں ہے، نماز نہیں ہوتی۔ وہ ایک الگ چیز ہے کہ اس الگ ہی گناہ ہے، لیکن نماز کے متعلق شرائط کے حوالے سے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا۔ نماز کا وقت ہونا، منہ قبلہ رخ ہونا، یہ نماز کی شرائط ہیں، اور اس میں جب نماز کا ہم نے آغاز کرنا ہے تو سب سے پہلے ہماری نیت ہونی چاہیے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، چاہے آپ گھر میں ادا کر رہے ہیں نماز، مسجد میں ادا کر رہے ہیں، اکیلے ادا کر رہے ہیں یا امام کے پیچھے ادا کر رہے ہیں۔ جب اپنی نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کی اپنی نیت ہونی چاہیے، امام کے پیچھے ہیں تو امام کے پیچھے کی نیت ہوگی، کیونکہ جب امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر امام کی اقتداء ہے، تو اس کے اندر آپ نے ارادہ کیا ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اگر الفاظ سے کہتا ہے تو افضل ہے، لیکن اگر آپ گھر سے آئے ہیں کہ میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ مسجد میں آئے ہیں تو زبان سے آپ نے الفاظ نہیں بھی کہے تو تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب اس کا سب سے پہلا طریقہ کار یہ ایک تو نیت ہے، دوسرا جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوں تو ہمارا چہرہ، ہمارا سینہ، ہمارے پاؤں یہ قبلہ رخ ہونے چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک بندے کے لیے عذر ہے، وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، عذر بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کے لیے شرعاً درست ہے، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے بغیر کسی وجہ کے پاؤں یوں ٹیڑھے رکھنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ پاؤں کا قبلہ رخ ہونا، آپ کی پاؤں کی جو انگلیاں ہیں یہ سیدھی قبلہ رخ ہونی چاہیے، اور پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں
اتنا خلا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ پاؤں کھلے نہیں ہونے چاہیے۔ اب فرائض میں سے سب سے پہلا فرض جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ آپ نماز کے لیے تیار ہو گئے، قبلہ رخ ہو گئے، کھڑے ہیں، تو اب آپ نے نیت بھی کر لی ہے، ہاتھ بلند کر کے تکبیر کہہ کے ہاتھ کا طریقہ کار یہ ہے۔ امام اعظم حنیفہ آپ کے نزدیک جو ہے کہ ہاتھوں کو یوں بلند کرنا اور ہاتھ کی ہتھیلی یہ بھی قبلہ رخ ہونی چاہیے، سیدھی ہونی چاہیے، اور یہ انگوٹھا جو ہے یہ کان کی لو کے برابر ہونا چاہیے۔ اب مختلف 2-3 قول ہیں، کندھے کے برابر بھی ہے، لیکن جو امام اعظم حنیفہ نے جو دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے وہ یہی طریقہ کار ہے، اور یہ سنت طریقہ ہے۔ تو آپ نے تکبیر کہہ کے ہاتھ بلند کر کے، اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، یہ نماز کا پہلا فرض ہے۔ آپ نے تکبیر کہہ کے ہاتھوں کو بلند کر کے اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا جو ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ دوسرے ہاتھ کی کلائی کو یوں پکڑنا ہے، یہ 3 انگلیاں یہ بازو کے اوپر ہونی چاہیے، اور ہاتھ باندھنا جو سنت طریقہ ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہونے چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ادھر باندھ دیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ ہاتھ جو جس جگہ پہ باندھے جاتے ہیں وہ ناف کے نیچے آپ نے ہاتھ باندھتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا فرض جو ہے وہ کھڑا ہونا، قیام جسے کہا جاتا ہے، یہ فرض ہے۔ تیسرا فرض، اور اس میں یہاں پر ایک بات اور قابل توجہ ہے کہ آپ اپنی نماز ادا کر رہے ہیں، وہ تو آپ جس ٹائم ہاتھ اٹھا لیں، لیکن امام کے پیچھے آپ کھڑے ہیں تو کیونکہ امام کی ابتدا ہے، امام اللہ اکبر جب کہہ لے گا تو اس کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے۔ امام سے پہلے اگر بعض اس طرح ہوتا ہے کہ امام صاحب نے بھی اللہ اکبر کی نہیں اور مقتدی جو وہ اپنی پہلے تیاری ہوتی ہے، اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب امام کی ابتدا ہے تو پھر امام سے پہلے آپ نے کوئی حرکت نہیں کرنی۔ جب امام اللہ اکبر کہے پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں۔ ہاتھ باندھ کر دوسرا فرض جو ہے وہ قیام ہے، کھڑا ہونا۔ تیسرا فرض جو ہے وہ قرات کرنا، مطلق قرات وہ فرض ہے۔ اپنا قرات کے اندر سورۃ فاتحہ واجب ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورت میں رہنا واجب ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ سورۃ فاتحہ پہلے اور سورت بعد میں پڑھنا واجب ہے۔ سورۃ فاتحہ پہلے اور سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص یا کوئی سورت اور پڑھنی یہ واجب ہے، مطلق قرات جو ہے وہ۔ اور یہاں پر دوسری ایک اور بات ہوتی ہے کہ نماز جب آپ امام کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہاں پر آپ نے قرات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ فرائض کی جو 4 رکعتیں ہیں یا 3 رکعتیں ہیں، فرض کی 3 رکعتوں والی نماز کی تیسری رکعت اور 4 رکعتوں والی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورت نہیں پڑھنی۔ اس کے علاوہ فرض ہیں، سنت ہیں، نفل ہیں، کوئی بھی آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورت پڑھنی ہے۔ فرائض میں سے 2 جو رکھتے ہیں ان میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھنی۔ اور دوسرا جب امام اپنی نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ نے ثنا بھی پڑھنی ہے، اللہ اکبر کہہ کے سورۃ فاتحہ سے پہلے ہم نے جو ثنا پڑھنی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات یہ کہ جب آپ امام کے ساتھ آپ نماز آ کے ملتے ہیں، جب تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ مل گئے اس میں تو آپ ثنا پڑھیں گے، لیکن بعض اس طرح ہوتا ہے لوگ آگے پوچھتے ہیں جی وہ امام صاحب قرات کر رہے ہیں تو میں نے آپ کی ثنا پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ ثنا پڑھنی سنت ہے، اور مطلب جو قرات وہ فرض ہے، اور سورۃ فاتحہ جب ادا پڑھی جا رہی ہے تو وہ واجب ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ آپ آ کے امام اللہ اکبر کہہ کے آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ امام نے پڑھ لی ہے تو آپ کی ہو گئی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات یہ ہے وہ قابل توجہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے اپنی قرات نہیں کرنی، کیونکہ اس پہ ائمہ کا اختلاف ہے، لیکن ہم جس امام کو مانتے ہیں ان کے نزدیک آپ نے اس پہ بڑے دلائل دیے ہیں۔ کیونکہ کچھ علماء کے حوالے سے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ کا موقف یہی ہے، حضور کا فرمان بھی یہی ہے، لیکن علمی اختلاف ہر دور میں یہ چیز رہی ہے اور یہ حق کی علامت ہے۔ اب اس پہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی دوسرے امام کو ماننے والا ہے تو وہ دلیل لے کے آئے تو آپ پریشان ہو جائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دور کے اندر کچھ علماء نے یہ کہا کہ جی نماز امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے۔ اس پہ مناظرہ ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، تو آپ تشریف فرما تھے اور آپ نے سب بولنا شروع ہو گئے
ایک بات کر رہا ہے دوسرا بھی بات کر رہا ہے، تو آپ نے خاموش کرا، آپ نے کہا، آپ فرمانے لگے کہ کوئی بندہ مقرر کر لیں آپ، اب سب بول رہے ہیں تو بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ اپنی طرف سے ایک نمائندہ مقرر کر لیں جو بات کرے سمجھ آئے۔ انہوں نے کہا یہ بات انہوں نے ٹھیک کہی ہے، ان کی طرف سے ایک بندہ مقرر ہو گیا، اب وہ سوال کرتا ہے تو آپ نے فرمایا مسئلہ حل ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ آپ نے فرمایا دیکھو ایک بندہ جب بولتا ہے تو بات سمجھ آتی ہے، اب سب بول رہے ہیں تو بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا میرا بھی یہی موقف ہے کہ جب ایک بندہ بات کرتا ہے تو بات تسلی سے سمجھ آتی ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی بات کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، اس لیے امام کے پیچھے خاموش رہنا یہی طریقہ ہے۔ حضور نے بھی یہی فرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، تو امام کے پیچھے آپ نے جو تکبیرات جو ہوتی ہیں وہ کہی جاتی ہیں، تسبیحات جو پڑھی جاتی ہیں رکوع سجود میں وہ پڑھنی ہے، لیکن جو قرات ہے وہ امام کے پیچھے آپ نے نہیں ادا کرنی۔ یہ امام قرات کرے گا تو آپ کی قرات ہی کہلائی جائے گی۔ اس کے بعد قرات ہوگی، اب اس کے بعد رکوع ہے۔ رکوع کا طریقہ کار ہمارے ہاں اکثر دیکھا جاتا ہے یہ کہ ہم رکوع کرتے ہیں، یا تو ہماری ٹانگیں جو ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہیں یا کمر ٹیڑھی ہوتی ہے، تو رکوع کا جو طریقہ کار یہی ہے کہ آپ رکوع میں جائیں گے، آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے یہ آپ کے گھٹنے والی ہڈی پہ ہونی چاہیے، اور انگلیوں کے ساتھ آپ کی ہاتھ پورے گھٹنے کے اوپر پھیلا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہاں سے اوپر سے یہ اپنے گھٹنوں کو یا ٹانگوں کو پکڑ لیتے ہیں، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، بلکہ رکوع میں جانے کا جو صحیح درست طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ گھٹنے کی جو ہڈی ہے اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑنا ہے اور اپنی کمر کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، اور رکوع میں جب آپ جائیں گے تو آپ کی نگاہ جو ہے وہ پاؤں کی جگہ پہ ہونی چاہیے، اور جب آپ قیام کی حالت میں کھڑے ہوں تو آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ بعض دیکھا جاتا ہے لوگوں کو کہ وہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن پوری مسجد کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے نماز کا طریقہ یہی ہے کہ جب آپ نے نماز ادا کرنی ہے تو آپ نے سجدے والی جگہ پہ، اور دوسری ایک بات یہاں پہ میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، بہت سارے حضرات آتے ہیں جی مسائل بیان کریں، میں نے کہا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، اور ایک مسئلہ یہ بھی آپ کہیں جی ہم کہیں گے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا آج کل امام کی بات بھی کہیں تو پھر بھی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یا ایک صاحب تھے وہ اونچی اونچی آواز سے ایک جگہ پہ بیٹھے بات کر رہے تھے، تو میں نے ان کو بڑے ادب کے ساتھ جا کے کہا، میں نے کہا حضور مسجد کے تقدس کا اگر آپ محسوس نہ فرمائیں، مسجد کے تقدس کا خاص خیال کریں، یہ گفتگو ویسے بھی درست نہیں ہے، تو آپ بلند آواز سے بات کرتے ہیں تو لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو وہ سب ناراض ہو کے مسجد سے نکل گئے۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، کہ ہم مسجد چھوڑ کے چلے جائیں یا ناراض ہو کے چلے جائیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اگر میرے اندر کوئی غلطی ہے تو مجھے اگر کوئی بتاتا ہے تو مجھے وہ درست کرنی چاہیے، نہ کہ میں اس بندے کے ساتھ ناراض ہو جاؤں۔ تو اس لیے دین ہمیں سیکھنا چاہیے۔ آج ہمارے اندر درمی یہ ہو گئی ہے کہ ہم غلطی ہو بھی تو ہمیں یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ ہمیں کسی نے کیوں کہا ہے۔ عمر کے اس حصے میں پہنچ کر میرے اندر اگر غلطی ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم کسی جگہ سے سنیں، اور ایک اور بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ میرے اندر اگر کوئی بتائیے تو کسی جگہ بھی مسئلہ بیان ہو رہا ہے تو میں یہ مولوی صاحب نے میری طرف ہی دیکھی یہ بات، ایسا نہیں ہوتا۔ شریعت کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ اصلاح کے لیے بیان کیا جاتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو دین سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو باقی طریقہ ہے انشاءاللہ وہ کل کی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ آج انشاءاللہ بعد نماز عصر اعتکاف کے حوالے سے انشاءاللہ علامہ سید واجد حسین شاہ صاحب بخاری آپ تشریف لے کے آئیں گے، مختصر انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ کا اعتکاف کے حوالے سے وہ احباب جو اعتکاف بیٹھیں گے، اعتکاف کے فضائل کے حوالے سے آج نشست ہوگی، اور پھر دوسری نشست وہ 19 رمضان کو یا 20 رمضان کو جس دن احباب بیٹھیں گے اس دن ہو جائے گی۔ آپ کوشش کریں کہ شام کی نشست میں شامل ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔